اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ الامر الخامس اللعان، مسئلہ نمبر 983 سے ہے، اور یہاں پہ گفتگو چل رہی تھی کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو میراث سے کیا بن جاتی ہیں، مانع بن جاتی ہیں، رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ تو ان میں سے جو آخری امر ہے وہ کیا ہے؟ لعان ہے۔ لعان کی جو تشریح اور بحث یہ ہو چکی ہے کہ جب میاں بیوی کا اختلاف ہو جائے کہ شوہر کہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے اور یہ بچہ جو ہے وہ زنا کا ہے، کسی اور کا ہے، تو وہاں پہ ایک طریقہ تو وہی میڈیکل کے جو جدید طریقے ہیں ثابت کرنے کے وہ ہیں، اور ایک طریقہ جو ہے وہ جو اسلامی رہا ہے اور شروع سے رہا ہے، یہ ایک اسلامی مطلب کہ ایک رائج جو طریقہ رہا ہے وہ کیا لعان کا ہے کہ حاکم شرع کے پاس جائیں دونوں، اور شوہر جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ لعنت کرے، جسے ہم کیا کہتے ہیں، مباہلہ کہتے ہیں ایک طرح سے، کہ اگر جو ہے میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر لعنت ہو، اور یہ جھوٹی ہے تو اس کے اوپر لعنت ہو، یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ اس طریقے سے وہ جو لعنت کسی کے کیا بیان کیے تھے، وہ لعنت کسی کے انہوں نے پڑھنے ہوتے ہیں دو عادل گواہوں کے سامنے، اور جو ہے وہ کس کے سامنے؟ جی حاکم شرع کے سامنے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اب یہ جو بچہ ہے یہ اس سے منتفی ہو جاتا ہے، اب یہ بچہ اس کے شوہر کا نہیں رہتا۔ لیکن چونکہ بیوی کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ اسی کا بچہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے، تو وہ بچہ کیا ہے، کیا وہ اس کی ماں سے منتفی ہو جائے گا؟ ماں سے تو منتفی نہیں ہوگا نا، وہ جو بھی کہے اس کا ہے یا اس کا نہیں ہے، وہ اس کی ماں کا کیا رہے گا۔ لیکن بالآخر چونکہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے زنا نہیں کیا، یہ اسی کا ہے، تو وہ بچہ کیا زنا زادہ ثابت نہیں ہوگا۔ یعنی لعان کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ اس کے شوہر کا نہیں کہلا رہا، یعنی باپ اور جو بیٹے کا رشتہ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، جبکہ جو ماں کا رشتہ ہے وہ باقی ہے، اور ماں کا رشتہ بھی باقی وہ زنا کی وجہ سے باقی نہیں ہے، بلکہ ماں کا تو یہ دعویٰ ہے کہ میں نے زنا کی ہی نہیں ہے، تو ماں کا جو رشتہ ہے وہ صحیح طریقے سے اور شرعی طریقے سے کیا باقی ہے۔ تو اب یہاں پہ جو منع ارث کا جو سبب بن رہا ہے وہ لعان بن رہا ہے، لیکن یہ جو منع ارث ہوگی، ارث سے جو ممنوعیت آئے گی وہ فقط والد کی نسبت سے آئے گی، ماں کی نسبت سے نہیں آئے گی۔ یعنی بچہ جو ہے وہ اپنے والد سے میراث نہیں پا سکے گا، اور جو والد ہے وہ اس بچے سے میراث نہیں پا سکے گا۔ اسی طریقے سے بچے کے وہ رشتہ دار جو والد کی وجہ سے رشتہ دار بنتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہے، اس سے میراث نہیں پا سکیں گے۔ لیکن اگر وہ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے رشتہ دار بنتے ہیں، جیسے اس کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، والد کی طرف سے بھائی ہیں، ماں کی طرف سے بھائی ہیں، تو پھر ان کے بھائیوں کے ساتھ وہ والا سلوک ہوگا کہ جب اس کے بھائی فقط ماں کی طرف سے ہوں۔ یعنی کچھ صورتیں ایسی میراث میں آتی ہیں کہ جو بھائی فقط ماں کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کا حصہ تھوڑا بنتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی ان کا حصہ نہیں بنتا، تو پھر ان کے ساتھ وہی کیا ہے حالات ہوں گے کہ اگر یہ فوت ہوتا ہے اس کے کوئی وارث نہیں ہے، فقط یہ بھائی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ان بھائیوں کو کیسے ہم دیکھیں گے کہ یہ اس کے باپ کی طرف سے بھائی نہیں ہیں، فقط اس کی کیا ہے، ماں کی طرف سے ہیں۔ اسی طریقے سے جو باپ کی طرف سے جتنے رشتہ دار ہیں، دادے ہو گئے اس کے مثلاً، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ایسی میراث نہیں پائیں گے، یہ بھی کیا ان سی میراث نہیں پائے گا۔ تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ لعان جو ہے وہ سبب بنتا ہے میراث کے منع ہونے کا، لیکن وہ فقط کس کے درمیان؟ والد اور بیٹے کے درمیان، اور والد کی وجہ سے جو رشتہ دار بنتے ہیں ان کے درمیان کیا ہے، میراث کی ممنوعیت کے لیے کیا یہ آ جاتا ہے سبب۔ تو بہرحال یہ آج کل کا مسئلہ اتنا مبتلا بے نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کا لعان کیا نہیں ہو رہا، لیکن لکھ دیا انہوں نے کہ ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کرے تو پھر ہو جائے۔ یمنع اللعان من التوارث، لعان ثابت ہوتا ہے، لعان کیا ہوتا ہے؟ مانع ہوتا ہے، من التوارث بین الولد و والدہ، کس کے درمیان توارث سے مانع بنتا ہے؟ بیٹے اور اس کے باپ کے درمیان۔ وقضا بینہ، اسی طریقے سے بیٹے کے درمیان، یعنی بچے کے درمیان، وہ بچی بھی ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے بچے کے درمیان، و بین اقاربہ، اور بچے کے وہ اقارب، من قبل الوالد، جو اس کے والد کی طرف سے ہوتے ہیں، جیسا کہ کیا ہو گئے، اس کے چچے ہو گئے اعمام، اس کے دادے ہو گئے، والاخوہ للاب، اور وہ بھائی جو فقط باپ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ولا یمنع من التوارث بین الولد و امہ، اور یہ جو لعان ہے یہ معنی نہیں بنتا بچے اور اس کی ماں کے درمیان جو وراثت ہے اس کے درمیان یہ معنی نہیں بنتا۔ وقضا بینہ، اسی طریقے سے بچے کے درمیان، و بین اقاربہ من قبلہا، اور بچے کے وہ رشتہ دار جو من قبلہا، جو ماں کی طرف سے ہیں، جیسے من اخوۃ، جیسے اس کے بھائی جو ہیں وہ ماں کی طرف سے ہوں تو ان کے لیے کیا میراث جائے گی۔ اخوال، اس کے جو ماموں ہو گئے، خالات اس کی جو ہے وہ خالہ ہو گئی، وہ نحو میں، اس طرح کے وہ نانا فرض کریں اس کے اندر لے ہیں،
یعنی جو اس کی ماں کی طرف سے رشتہ دار بنیں گے وہاں پہ کیا میراث چلتی رہے گی۔ اب نتیجہ کے طور پہ، مثال کے طور پہ، فولد الملعنت، یہ جو ملعنہ کا بچہ ہے، ولد الزنا سے نہیں کہتے، اسے ولد الملعنہ کہتے ہیں، جو ملعنہ والا بچہ ہے، تارثہ امہ، اس سے جو ہے وہ میراث پاتی ہے اس کی ماں، یعنی اس کی وارث بنتی ہے اس کی ماں، ومن یتقرب بہا، اور جو قریبی ہوتے ہیں بہا اسی ماں کے سبب سے، جو ماں کے سبب سے قریبی ہیں وہ کیا ہے اس کے وارث بنتے ہیں، وَأَوْلَادُهُ وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ، وَأَوْلَادُهُ یعنی اس ولد کی جو اپنی اولاد ہے وہ بھی اس کی وارث بنتی ہے، وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ اگر اس کا شوہر ہے، فرض کریں یہ مرنے والی خاتون ہے، اس کا شوہر ہے، یا جو ہے وہ مرنے والا اگر کیا ہے لڑکا ہے تو اس کی جو بیوی ہے تو وہ بھی کیا بنے گی، اس سے وارث بنے گی، کیونکہ میاں بیوی کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا، وہ تو نسب کے رشتے ہوتی نہیں ہیں، سبب کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو میاں بیوی اور اس کی جو اپنی اولاد ہے اور جو ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں وہ وارث بنیں گے۔ ولا یارثہ الاب، جو والد ہے وہ اس کا وارث نہیں بنے گا، ولا من، اور نہ ہی وہ بندہ اس کا وارث بنے گا کہ یہ تقرب بہی وحدہ، کہ جو ہے وہ اسی والد کے سبب سے کیا ہے اس کے قریبی ہے، وحدہ کو کیا لگائی کہ فقط والد کے سبب سے کیا ہے قریبی ہو، والدہ کے سبب سے قریبی نہ ہو، یعنی ایسا بھائی ہو کہ جو فقط والد کی طرف سے بنتا ہے، والدہ کی طرف سے نہیں بنتا تو وہ کیا وارث نہیں بنے گا۔ اب ایک مثال دے رہے ہیں کہ فَإِن تَرَكَ أُمَّهُ مُنْفَرِدَةً، یہ کیا ہے ولد الملعنہ مر گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے وارثوں میں کس کو چھوڑا، فقط اپنی ماں کو چھوڑا، ٹھیک ہے، اب ماں کو کتنا حصہ ملتا ہے، اب اگر میت کی اولاد نہ ہو تو ماں کو کتنا حصہ ملتا ہے، تیسرا ملتا ہے، اور اگر میت کی اولاد ہو تو ماں کو کتنا حصہ ملتا ہے، چھٹا حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پیچھے فرض ہیں جو ہمیں کیا یاد ہونے چاہیے۔ تو فَإِن تَرَكَ أُمَّهُ مُنْفَرِدَةً، اگر اس نے فقط اپنی ماں کو چھوڑا ہے، فقط ماں کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے کہ طبقہ اولا میں ماں اور اولاد ہے نا، یعنی اس کی اولاد نہیں ہے، میت کی اولاد نہیں ہے، اور اس کے والدین میں سے فقط جو ہے وہ اس کی ماں موجود ہے، تو کان لہا ثلث فرضاً، تو یہاں پہ اس کی ماں کو کیا ہے ثلث ملے گا فرضاً، باپ اگر ہو جائے تو اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، باپ کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں کہ اس نے فقط اپنی ماں کو چھوڑا ہے، جو باپ تھا اس کو نہیں ملے گا، تو گویا کہ اس کی کیا ہے فقط ماں ہی کیا وارث ہے، تو یہاں پہ کیا ہے ثلث حصہ کس کو مل جائے گا فرض کے طور پہ، اس کی ماں کو ملے گا، والباقی یرد علیہ، اور جو باقی بچے گا وہ اسی ماں کو کیا ہو جائے گا، رد ہو جائے گا، جبکہ اگر اس کا باپ ہوتا تو اب وہاں پہ کیا ہوتا، باقی کس کو سارا مل جاتا، باپ کو کیا مل جاتا، جبکہ یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا، ہاں ہاں، باپ ہوگا تو ماں کو ثلث دینے کے بعد باقی سارا کیا باپ کو مل جاتا ہے، کیونکہ باپ جو ہے وہ باپ کو کوئی سہم ہے ہی نہیں، باپ کو سارا قرابت کی وجہ سے ملتا ہے، جو سہم لکھے گئے ہیں اس سے اس میں باپ کا کوئی سہم نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس طرح بیٹا ہے، بیٹے کا کوئی سہم نہیں ہے مثلا، ٹھیک ہے، قرابت کی وجہ سے ملتا ہے۔ اچھا، دوسری مثال کہ ان تارک کا مال ام اولادن، اگر اس نے اپنی ماں کو اپنے وارثوں میں چھوڑا ہے لیکن ماں کے ساتھ ساتھ کیا ہے اولادن، اولاد بھی ہے، تو اب ماں کو کتنا ملتا ہے، سدس ملتا ہے، کان لہا سدس والباقی لہم، اور باقی کس کو ملتا ہے، اولاد کو ملتا ہے، ٹھیک ہے، اب اولاد میں کیسے تقسیم ہوتی ہے، للذکر ضعف حظ الانثی، اولاد میں اگر جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ بیٹا بیٹی ہیں تو مذکر کو کیا ملتا ہے، ڈبل ملتا ہے مؤنث کے، تو ڈبل کرنے کا کیا قانون ہوتا ہے کہ جو بیٹے ہیں ان کی تعداد کو آپ ڈبل کر لیتے ہیں، یعنی اگر فرض کریں کہ اس کے ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ دو لڑکے فرض کر لیں گے، ایک لڑکی، یعنی مال کے ٹوٹل 3 حصے بنا لیں گے، 3 حصے بنا کے 2 بیٹے کو دے دیں گے اور ایک کیا ہے لڑکی کو دے دیں گے۔ اگر فرض کریں کہ اس کے جو ہے وہ 2 لڑکے ہیں اور 2 لڑکی ہیں تو آپ 2 لڑکوں کا ڈبل کر لیں، 4 لڑکے کر لیں، 4 اور 2 6 حصے مال کے کر لیں، 2 جو ہے وہ لڑکوں کو دے دیں، پیچھے جو ہے وہ ایک بچ جائے گا تو ایک کس کو دے دیں گے، لڑکی کو دے دیں گے، تو یہ للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون اسی طریقے سے ہے کہ مذکر کے آپ عدد کو ڈبل کر دیں، عدد کو ڈبل کر کے جو حصہ بنے گا اسی کے اوپر کیا مال کو تقسیم کریں گے، تو یہ کھاتا کیا ہے آسانی سے چلتا جائے گا۔ الا اذا کان الولد بنتا، مگر یہ کہ جو اس نے اپنی اولاد چھوڑی ہے، وہ جو بچے چھوڑا ہے وہ کیا وہ لڑکی ہو، ٹھیک ہے، یعنی صورتحال کیا بنے کہ اس کی ایک ماں ہے اور اس کی ایک کیا بیٹی ہے، ٹھیک ہے، اب چونکہ بیٹی کا کیا ہے حصہ ہے باقاعدہ، تو فلح النصف، تو یہاں پہ بیٹی کو کیا ہے آدھا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، سدس ملے گا، اب جو باقی بچہ ہے وہ دونوں کے اوپر کیا ہوگا، رد ہوگا، ٹھیک ہے،
جبکہ اگر اس کے اولاد میں جو ہے وہ بیٹے تھے تو پھر ماں کے اوپر کیا رد نہیں ہو رہا تھا، رد کس کے درمیان ہو رہا تھا؟ وہ یہ سارا کا سارا بیٹے کو مل جاتا تھا، یا بیٹے اور بیٹی ہیں تو ان میں کیا ہو رہا تھا؟ تقسیم ہو رہا تھا لذکر مثل حظ الانثیین کی طرح، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ توجہ رہے کہ اگر جو ہے وہ ماں کے ساتھ فقط بیٹا ہو یا بیٹا اور بیٹی ہو، پھر ماں کو سدس ملنے کے بعد باقی سارا کس کو مل جاتا ہے؟ بیٹے کو یا بیٹے اور بیٹی کو مل جاتا ہے لذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کے مطابق۔ لیکن اگر بیٹا کوئی نہ ہو، ایک بیٹی ہو، ٹھیک ہے، تو ایک بیٹی کا چونکہ فرض ہے تو وہ فرض اسے کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے۔ اب نصف اس کو ملے گا اور سدس کیا ماں کو ملے گا، تو باقی جو بچ گیا ہے وہ ان دونوں کے اوپر کیا ہوگا؟ رد ہوگا۔ ان دونوں کے اوپر رد اب کیسے تقسیم کریں گے اس مال کو؟ کیا یہاں پہ دو خواتین رہ گی، ایک ماں رہے گی، ایک بیٹی رہے گی، تو کیا یہ برابر برابر تقسیم کریں گے؟ کہتے نہیں، برابر تقسیم نہیں کریں گے۔ میراث میں ان کو جتنا حصہ ملا ہے اسی اعتبار سے کیا تقسیم کریں گے۔ اور اگر میراث کے اعتبار سے آپ حصہ دیکھیں جو ان دونوں کو آپس میں ملا ہے، تو بیٹی کو جو ہے وہ آدھا ملا، ماں کو سدس ملا، تو اس کو آپ دیکھیں تو گویا کہ بیٹی کو جو ہے وہ 3 حصے ملے اور ماں کو 1 حصہ ملا، ٹھیک ہے؟ وہ کیسے کہ فرض کریں کہ 6 لاکھ تھا، تو 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ سدس بنتا ہے وہ ماں کو مل گیا، 6 لاکھ کا آدھا کتنا بنتا ہے؟ 3 لاکھ بنتا ہے، وہ 3 لاکھ کس کو مل گیا؟ بیٹی کو مل گیا، تو 3 لاکھ اور 1 لاکھ 4 لاکھ ہو گیا۔ 4 لاکھ آپ نے کیا ہے؟ ماں اور بیٹی میں تقسیم کر دیا۔ کیسے تقسیم کیا؟ 4 لاکھ کے 3 حصے بیٹی کو ملے 4 لاکھ میں سے، اور 1 کس کو ملا؟ ماں کو ملا۔ تو گویا کہ مال جو باقی بچ گیا 2 لاکھ، اس کے بھی آپ کیا کریں گے؟ 4 حصے کریں گے۔ اس کے 4 حصے کرنے کے بعد 3 حصے کس کو دیں گے؟ بیٹی کو دیں گے، اور 1 حصہ کس کو دیں گے؟ ماں کو دیں گے۔ یعنی 1.5 لاکھ بیٹی کو مل جائے گا، 3 لاکھ کے اوپر 1.5 لاکھ پلس کریں تو 4.5 لاکھ، تو 4.5 لاکھ کس کو مل جائے گا، اور باقی ماں کو کتنا ملے گا؟ 1.5 لاکھ۔ 1 لاکھ پہلے مل چکا تھا، 1.5 لاکھ کیا ماں کو مل جائے گا۔ تو یہ کیا ہوگا؟ رد کا طریقہ ہوگا۔ یعنی رد یہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ برابر برابر آپ رد کریں، آگے میں 2 لاکھ پیچھے رہ گیا تھا تو 1 لاکھ ماں کو دے دو، 1 لاکھ بیٹی کو دے دو، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو جتنا ان کو مال ملا ہے نا وہ حساب کریں گے، نصف والا حساب بھی نہیں چلے گا، سدس والا بھی نہیں چلے گا، کہ ورنہ 2 لاکھ کا سدس تو کوئی اور بنتا ہے نا، چھٹا ایسا 2 لاکھ کا نصف تو 1 لاکھ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ فَلَهَا النِّصْفُ، بیٹی کو آدھا دے دیں گے، ماں کو تو چھٹا دے چکے ہیں، وَيُرَدَّ الْبَاقِي أَرْبَاعًا عَلَيْهَا وَعَلَى الْأُمِّ، اور باقی جو مال بچ گیا اس کو رد کریں گے اربعاً 4 حصے بنا کے، اربع کی شکل میں رد ہوگا۔ کس کے اوپر رد ہوگا؟ علیہا، اس بیٹی کے اوپر، وعلی الام، اور ماں کے اوپر۔ تو یہ اربعاً کا طریقہ کیا ہے کہ ان کے مال کے 4 حصے بنا کے ان 4 میں سے چونکہ بیٹی کو 3 ملے تھے میراث میں سے، تو 3 ہی کیا اس کو رد ہوں گے۔ 3 کیسے ملے تھے وہ ساری صورتحال کیا آپ کے سامنے رکھ دی ہے مثال کے ذریعے سے۔ 6 کے 4 حصے بنا لیں 1.5 لاکھ کا کر کے، اور ان میں سے چوتھا حصہ کیا ہے؟ 1.5 لاکھ بنے گا اس کی ماں۔ ہاں، تو یہ شارٹ کٹ کر لیں آپ، ٹھیک ہے؟ لیکن بعض کا ہو سکتا ہے شارٹ کٹ یہ صحیح نہ نکلے حساب کتاب میں، باقی مثالیں میں کچھ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ برابر ہو تو پھر پورا ہو جائے گا۔ ہاں، فرض کریں اوپر نیچے کوئی مثالیں ہوتی ہیں تو وہ اور کر لیں، اگر یہ نکلتا ہے تو پھر آپ شارٹ کٹ یہ دے دیں گے، مشکل نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ برابر نہ نکلے۔ اچھا، یہ کیا ہوگی؟ یہ 2 مثالیں ہمارے سامنے آ گئی، فقط ماں تھی اور ماں کے ساتھ اولاد تھی، اور پھر اولاد کی کیا آگے تفصیل کر دی کہ اولاد میں کیا ہے؟ فقط 1 بیٹی تھی۔ اچھا، اگر 1 بیٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، 1 سے زیادہ بیٹی ہیں، تو پھر بھی انہیں رد کس کے درمیان ہوگا؟ انہیں بیٹیوں کے درمیان ہوگا، سارے کے سارے انہیں کیا مل جائے گا؟ برابر تقسیم ہو جائے گا۔ اچھا جی، وَإِذَا تَرَكَ زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً، اب یہ جو ولد مولانا ہے، مولانا جو ہے ولد مولانا، یہ فوت ہوا اور اس کی کیا تھی؟ بیوی تھی، یا جو ہے یہ اگر لڑکی تھی تو اس کا کیا شوہر تھا، ٹھیک ہے؟ زوج یا زوجہ کو اس نے چھوڑا، تو کان لہو نصیب کا غیری، تو زوج اور زوجہ کا اپنا نصیب ہوگا، اپنا جو حصہ ان کا معین ہے سہم میں وہ ان کو ملے گا، کہ غیری جیسے کہ دیگر کیا وارثوں کو ملتا ہے۔ وتجر الاحکام العاتیہ فی طبقات الارث جمیعا، تو یہاں پہ جتنے بھی طبقات ارث میں احکام ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ جاری ہوں گے۔ ولا فرق بینہ و بین غیرہ من الاموات، یہاں پہ جو ولد مولانا ہے یا ولد مولانا کے علاوہ جو دیگر لوگ مرتے ہیں ان کے درمیان کیا کوئی فرق نہیں ہوتا، ساری میراث کیا تقسیم ہوتی ہے؟ میاں بیوی کو ملتی ہے، وارثوں کو ملتی ہے۔ الا فی عدم توارث بینہ و بین الاب، فقط یہ فرق ہوتا ہے کہ اس کے درمیان اور اس کے والد کے درمیان
وَمَن يَتَقَرَّبُ بِهِ وَحْدَهُ، اور جو فقط والد کی طرف سے قریبی بنتے ہیں ان کو کیا ہے میراث نہیں ملتی، وگرنہ باقی سارے وارثوں میں کیا ہے وہی قانون کیا ہے چلتا ہے۔ اچھا جی، لو کان بعض اخوتہ او اخواتہ من الابوین و بعضهم من الام خاصتاً، اب اس کے جو ہے وہ بعض بھائی بہنیں جو ہے وہ ماں باپ دونوں کی طرف سے ہیں، بعض اخوتہ و اخواتہ او اخواتی، یعنی اس کے بعض بھائی یا جو بعض بہنیں ہیں وہ من الابوین ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہیں، اور بعض جو ہیں فقط کیا ماں کی طرف سے ہیں، تو ورثوہ بالسویۃ، تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ وارث بنیں گے، اس بچے کے وارث بنیں گے بالسویہ، برابر کیا وارث بنیں گے، کس جہت سے، من جہت انتسابہم الی الام خاصتاً، فقط اس جہت سے کہ یہ جو ہے وہ رشتہ رکھتے ہیں ماں کی طرف سے، یعنی ماں کی طرف جو ان کی نسبت ہے اسی جہت سے یہ کیا بنیں گے وارث بنیں گے، ولا اثر للانتساب الی الاب، اور باپ کی طرف جو ان کی نسبت ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا وراثت میں، یعنی ان کو وہی حصہ دیں گے بھائی بہنوں کو جو فقط کیا ہے ماں کی طرف سے کیا رشتہ حصہ بنتا ہے، کہ جس کی تفصیل کیا آگے آئے گی کیفیت ارث میں کچھ صورتیں۔ اچھا، لو اعترف الرجل بعد اللعان، لعان کے بعد اگر مرد جو ہے وہ اعتراف کرتا ہے، لعان ہو گیا، لعان کے بعد اس نے اعتراف کر لیا کہ بأن الولد لہو، کہ بچہ کیا اس کا ہی تھا، اور اس میں وہ سارا کیا بولا جھوٹ بولا، ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا، میراث ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کہتے ہیں کہ بأن الولد لہو، کہ بیٹا کیا اس کا تھا، تو لحق بہ فیما علیہ، تو ملحق ہوگا اس لاحق یعنی بچہ ملحق ہوگا، بچہ ملحق ہو جائے گا بہی اس رجل کے ساتھ، اس کے والد کے ساتھ، فیما علیہ، میراث کے اس حصے میں کہ علیہ جو اس کے اوپر پڑتی ہے، ٹھیک ہے، لا فیما لہو، جو اس کے لیے اس کے فائدے کے لیے ہوتی ہے اس میں کیا ملحق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی بچہ جو ہے وہ اس سے لے لے گا پیسہ وراثت میں، اگر والد مرے گا تو والد کا جو پیسہ ہے وہ اس بچے کو مل جائے گا، کیونکہ وہ خود اقرار کر چکا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، اقرار العقلاء علی انفسہم نافذ، کہ ان کے خلاف جو اقرار جاتا ہے وہ ان کے اوپر کیا ہوتا ہے نافذ ہوتا ہے، جو ان کے فائدے میں اقرار ہوتا ہے وہ نافذ نہیں ہوتا۔ اب اس نے کہا یہ بچہ جی میرا ہے، اقرار کر لیا، تاکہ بچہ جو ہے مرا ہے تو اس کی میراث میں مجھے حصہ مل جائے، ہم کہ نہیں تمہیں حصہ نہیں ملنے والا، ٹھیک ہے، تمہارے اعتراف کا یہ فائدہ نہیں ہوگا کہ لہو کہ جو تمہارے لیے میراث بنتی ہے وہ تمہیں ملے، نہیں یہ نہیں ملے گی، ہاں اگر تم مرتے ہو تو تمہاری میراث جو ہے وہ بچے کو کیا ہے ملے گی، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ فی ما علیہ، جو اس کے اوپر آتا ہے یعنی اس کے ضرر اور اس کے نقصان میں آتا ہے اس میں جو ہے وہ بچہ ملحق ہوگا، یعنی بچہ والد سے میراث پائے گا لیکن والد جو ہے وہ بچے سے میراث نہیں پائے گا، یعنی نتیجہ کیا نکلے گا کہ فیارثہ الولد، کہ والد بچہ اس کا وارث بنے گا، لیکن ولا یارثہ الاب، نہ ہی باپ اس کا وارث بنے گا، ولا من یتقرب بہ، اور نہ ہی جو باپ کی طرف سے قریبی ہیں وہ بھی کیا وارث نہیں بنیں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ آتی ہے بحث کہ بچہ جو ہے وہ والد کا تو جو ہے وہ وارث بن جائے گا، کیا والد کے علاوہ جو باقی والد کی وجہ سے قریبی تھے کیا ان کا وارث بنے گا یا ان کا وارث نہیں بنے گا؟ تو صحیح ثانی کا یہ موقف ہے کہ باقی قریبوں کا کیا یہ وارث نہیں بنے گا، انفار کے دادا فوت ہوا تو دادے کی طرف سے جو میراث ہے یہ بچے کو کیا نہیں ملے گی، اگرچہ والد اعتراف کر چکا ہے، ہاں فقط جو والد کی طرف سے میراث ہے وہ کیا ہے ملے گی، ٹھیک ہے، یعنی فیارثہ الولد اسی کے اوپر رہیں گے باقی، کہ جو بچہ ہے یہ والد کا کیا وارث بنے گا، بس والد کی وارث بنے گا، وارث کے علاوہ جو باقی لوگوں کا ہے وہ وارث نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، واضح۔ اچھا، اب یہ اسی چیز کو کیا بیان کر رہے ہیں دوبارہ سمجھانے کے لیے کہ ولا یارث الولد من یتقرب بالاب، والد جو بچہ ہے وہ وارث نہیں بنتا، کس کا وارث نہیں بنتا، من ان لوگوں کا، من یتقرب بالاب جو باپ کے ذریعے سے اس کے قریبی ہیں، بچہ وارث نہیں بنتا، کب وارث نہیں بنتا، اذا لم یعترف الاب بہ، کہ جب اس کا والد جو ہے وہ اعتراف نہ کرے، جب والد اعتراف نہیں کرتا تھا تو وہاں پہ قانون کیا تھا کہ بچہ جو ہے وہ جیسے والد کا وارث نہیں بنتا تھا ایسے ہی کس کا وارث نہیں بنتا تھا، من یتقرب بالاب، ان کا وارث نہیں بنتا تھا جو والد کی وجہ سے کیا بچے کے قریبی ہیں۔ وحال یارثہم اذا اعترف بہ، اب یہاں پہ ہم سوال رکھتے ہیں کہ کیا بچہ ان کا وارث بنے گا، حال یارث الولد ہم کس کا، من یتقرب بالاب، کیا یہ جو باپ کی طرف سے قریبی رشتہ دار ہیں بچہ ان کا وارث بن جائے گا، اذا اعترف بہ، جب والد کیا ہے اس بچے کا اعتراف کر لے،
تو سوال کس میں ہے کہ ٹھیک ہے یہ والد کا تو کیا ہے وارث بن رہا ہے، کیا والد کے علاوہ جو والد کے طرف سے رشتہ دار ہیں ان کا بھی وارث بنے گا یا نہیں بنے گا اعتراف کے بعد؟ تو صحیح ثانی فقہ میں آتا ہے کہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے، 2 قول ہیں، اور صحیح ان کے مطابق کیا ہوا العدم ہے کہ باقی رشتہ داروں کا یہ وارث نہیں بنے گا، فقط کس کا وارث بنے گا؟ والد کا بنے گا۔ اسی وجہ سے اگلا مسئلہ جو ہے وہ اسی کی وضاحت میں لکھ رہے ہیں کہ لا اثر لاقرار الولد ولا سائر الاقارب فی التوارث بعد اللعان، کہ ہاں یہ تو ایک اور مسئلہ ہو گیا، اس کے بعد دوسرا بھی لکھیں گے۔ لا اثر لاقرار الولد، خود اگر بچہ اقرار کرتا رہے کہ یہ میرے والد ہیں کوئی اثر نہیں ہے، ولا سائر الاقارب، باقی رشتہ دار اقرار کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، پھر توارث میں کوئی اثر نہیں ہے، بعد اللعان، جب لعان ہو جائے، لعان شرعی طریقے سے ہو جائے تو پھر کسی اور کے اعتراف کرنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ فإنما يؤثر، جو چیز اثر کرتی ہے ہوا اقرار الاب فقط، وہ فقط باپ کا اقرار کرنا ہے، وہ بھی کہاں پہ اثر کرے گی؟ فی ارث الولد منہ، فقط اسی باپ سے وراثت پانے میں باپ کا اقرار کیا کرتا ہے؟ اثر کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی باپ سے میراث پانے میں باپ کا اقرار اثر کرے گا، باپ کے علاوہ جو باقی باپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان سے وراثت پانے میں اس کے اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے کہ جس سے ہم کہتے ہیں کہ جی اس نے آگ کر دیا، جی اس نے کہہ دیا کہ میرے بچے نے آج کے بعد کسی کا کوئی مال غصب کیا تو میرا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے، کسی کو اس نے قتل کر دیا، کسی کا نقصان کر دیا تو کوئی دیت وغیرہ کرنا میری کیا ذمہ داری نہیں ہے، اور میں مر جاؤں تو یہ میرا وارث بھی نہیں ہے، تو کیا اس سے جو ہے وہ وراثت ختم ہو جاتی ہے یا ختم نہیں ہوتی؟ صحیح ثانی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، قیلہ کی طرح نسبت دی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وراثت ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ اس سے وراثت ختم نہیں ہوتی۔ اذا تبرأ الاب، جب باپ کیا ہے بری ہو جائے، ٹھیک ہے، برات اختیار کر دے، کس بات سے؟ من جریرت ولد ہی، اپنی اولاد اپنے بچے کی جریرہ سے، جریرہ کیا ہے کہ وہ جو جرم کرے گا کسی کو مارے گا تو یہ اس کا ضامن نہیں ہوگا، کوئی دیت یہ نہیں دے گا۔ دیت کے قانون میں کیا ہوتا ہے کہ وہ والد پہ آتی ہے دیت، ٹھیک ہے، بھائیوں کے اوپر بھی آتی ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ جی میں جو ہے وہ بچے کے جو بھی جرائم ہوں گے میں برات اختیار کرتا ہوں اس کی دیت سے، ایک یہ بات کر دی، اور کہا کہ وَمِن میراث ہی، اور اس کی میراث سے بھی کیا کرتا ہوں؟ برات اختیار کرتا ہوں، کہ نہ میں اس سے میراث لوں گا نہ یہ مجھ سے میراث لے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے جو جرم وغیرہ میں کسی چیز کا ضامن نہیں ہوں۔ اچھا اس نے جو ہے وہ برات کر دی، اشتہار وغیرہ چھپوا دیے، ثم مات الولد، پھر کیا ہے کون مر گیا جی؟ بیٹا مر گیا، ٹھیک ہے۔ قیلا، تو یہاں پہ یہ قول کہا گیا ہے کہ کان میراثہ لعصبۃ امہ دون ابیہ، کہ جب بیٹا مرا اب باپ کیا ہے وارث نہیں بنے گا، اب اپنے باپ سے کیا کہیں گے؟ آپ نے تو خود کہا تھا کہ میں جو ہے وہ اس کی میراث سے کیا اٹھاتا ہوں؟ ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں اس سے میراث نہیں لوں گا۔ اب جب بیٹا مرا تو باپ نے کہا کہ بیٹے کی میراث آ رہی ہے، اب کیا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ قیلہ والا قول کیا کہتا ہے کہ باپ کو نہیں دو گے، جیسے اس نے لعان کی تھی تو اس کو نہیں ملتا تھا، ایسے اس نے جب برات اختیار کی تو اب باپ کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب کس کو مل جائے گا؟ میراث لعصبۃ ام دون ابی، اب ساری کی ساری میراث کس میں جائے گی؟ عصبہ، رشتہ دار، ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہوں گے ان کو ملے گی، جو باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوں گے ان کو نہیں ملے گی، یعنی بالکل اس کا حساب کتاب وہی لعان والی ہے، ٹھیک ہے۔ ولیکن صحیح، لیکن صحیح کیا ہے کہ انہ لا اثر للتبری المذکور فی نفی التوارث، کہ اس طرح کی جو تبری ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا وراثت کی نفی میں، نہ ادھر سے اثر ہوتا ہے نہ ادھر سے اثر ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی ایک دوسرے سے وراثت کو کٹ آف نہیں کر دیتا۔ پائے گا نا، لا اثر ہے، بیٹا بھی پائے گا والد بھی پائے گا، دونوں پائیں گے۔ جب برات باپ نے کی ہے ہاں تو پھر بیٹا فوت ہوا ہے تو باپ نہیں پائے گا وراثت، پائے گا میراث، پائے گا۔ قیلہ والے کہتے ہیں کہ نہیں پائے گا، ہاں قیلہ والوں کے مطابق یہ بھی ہے کہ اگر باپ مر گیا تو وہ بیٹا نہیں پائے گا، ہاں وہ ہاں احسنتم، یعنی قیلہ والا قول فقط یہاں پہ کہتا ہے کہ باپ نہیں پائے گا، بیٹا پائے گا نہیں پائے گا یہاں پہ لکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں نے بھی اس کو شرح میں نہیں دیکھا کہ یہ قیلہ والے کون قول ہے، کیا ان کی تفصیل ہے، وہ نہیں دیکھی، تو دیکھی نہیں ہے تو کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، پائے گا نہیں پائے گا، ٹھیک۔ تو آپ کا کوئی اثر نہیں ہے؟ ہاں آپ کا کوئی اثر؟ ہاں آگ کا کوئی اثر نہیں ہے، آگ کا کوئی اثر نہیں، یعنی یہ جو جملہ ہے نا اسی کو آپ لا اثر للتبری المذکور فی نفی التوارث، کہ
اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ اصل ہم نے کیا کرنا ہے، توارث سے معنی پیدا کرنا ہے نا. تو میراث سے معنی ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 5 ہی ہیں. ٹھیک ہے، پہلا قتل تھا، دوسرا زنا تھا، ٹھیک ہے جی، تیسرا کیا تھا جی؟ وہ رق تھی، کسی کو کیا ہے آزادی رق غلامی تھی، ٹھیک ہے، وہ آج کل ہے نہیں. چوتھا کیا تھا ہمارے پاس؟ زنا تھا، ٹھیک ہے، اور 5واں کیا؟ لعان ہے. ان 5 میں سے عاق کرنا یہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو ارث کے موانع جو ہیں ان میں سے عاق والدین کوئی معنی ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے. البتہ ہمارے معاشرے میں یعنی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کریں گے تو یہ نہیں پائے گا وراثت وغیرہ بھی. جی جی بالکل، وہ ایسی مشہور ہے معاملہ. ہاں ایسا ہوتا نہیں. ٹھیک. اچھا، اب فصل ثالث جو آگئی وہ ابھی پریکٹیکل کیا ہے، ہماری بحث کیا شروع ہو گئی ہے. فی کیفیت الارث حسب طبقات ہی، کہ طبقات جو ارث کے ہیں اس میں جو ہے وہ کیسے کیا ہوگا، میراث تقسیم ہوگی. سب سے پہلے آتے ہیں کہ طبقہ اولیٰ کی میراث جو ہے وہ کیسے تقسیم کرنی ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ممکنہ بنیں گی، جتنی بن سکتی ہیں وہ ساری بنیں گے. پہلا جو مسئلہ ہے کہ للاب المنفرد، کہ ایک بچہ فوت ہوا، اس کا فقط جو ہے وہ باپ بھی ہے، ماں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. آغاز کہاں سے کر رہے ہیں؟ تھوڑے وارث بنا رہے ہیں، ایک ہی باپ ہے، باپ ایک ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ للاب المنفرد تمام ترکت المیت بالقرابہ، کہ جب باپ وارثوں میں رہ گیا تو سارے کا سارا جو میت کا ترکہ ہے اس سے مل جاتا ہے. اب یہاں پہ اسے کیسے ملتا ہے؟ گیا کوئی اس کا سہم رکھا ہوا ہے؟ کہتے نہیں، کوئی سہم نہیں ہے، یہ قرابت کی وجہ سے کیا ملتا ہے، سارے کے سارا. اچھا، یہ ایک مثال ہوگی. دوسری مثال وللام المنفردہ، اگر فقط ماں رہ گئی تھی، ٹھیک ہے، تو ماں کا تو جو ہے فرض موجود ہے نا، ٹھیک ہے. وہ کیا تھا؟ ثلث تھا. اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو ماں کو کتنا ملتا تھا؟ ثلث ملتا تھا. کہتے ہیں کہ وللام المنفردہ تمام ترکت ایضاً، ماں کو بھی اگر فقط اکیلی ماں ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اسے بھی کیا تمامی ترکہ مل جائے گا. لیکن اس کی تھوڑی تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یوں بنے گی کہ الثلث منہا بالفرض، منہا من ترکہ، اس ترکہ میں سے جو ثلث ہے وہ اسے فرض کی وجہ سے ملیں گے. والزائد علیہ، اور جو اس ثلث سے زائد ہے وہ اسے کس وجہ سے ملے گا؟ بالرد، رد کی وجہ سے کیا ملے گا، ٹھیک ہے. یہ 2 مثالیں ہوگی. تیسری مثال وَلَوْ اجْتَمَعَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ، ابوین میں سے ایک، ماں یا باپ میں سے ایک جمع ہو جائے مع الزوج، کس کے ساتھ؟ شوہر کے ساتھ. یعنی ایک خاتون فوت ہوئی ہے تو خاتون کا ایک شوہر موجود ہے اور ایک اس کی کیا؟ ماں موجود ہے، ٹھیک ہے. تو کان لہ نصف، شوہر کو کتنا ملے گا؟ آدھا ملتا ہے، اور یہ آدھا ہم نے کہا تھا فرض ہے یہ، ٹھیک ہے. اگر اس کی اولاد ہوتی ہے بیوی کی تو پھر کتنا ملتا ہے؟ چوتھا ملتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ شوہر کو جو ہے وہ آدھا ملے گا. وَلَوْ اجْتَمَعَ مَعَ الزَّوْجَةِ كَانَ لَهَا الرُّبُعُ، ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے یہ احد الابوین جمع ہو کس کے ساتھ؟ زوجہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. یعنی تو وہ اکٹھے ہی حساب کر رہے ہیں بھی، اگر زوج ہے تو اس کو آدھا ملتا ہے، اگر زوجہ ہے تو کان لہا الربع، تو اسے کتنا ملتا ہے؟ چوتھا ملتا ہے. فرض مسئلہ کیا ہے کہ اولاد نہیں ہے. جب شوہر کی اولاد نہ ہو مرنے والے کی تو بیوی کو کتنا ملتا ہے؟ چوتھا ایسا ملتا ہے، ربع ملتا ہے. اچھا، اب جو ہے وہ بیوی کو اور شوہر کو جو ہے وہ چوتھا حصہ دینے کے بعد باقی کا کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں کہ وَيَكُونُ الْبَاقِي لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ، اور باقی کیا ہو جائے گا؟ ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی ہے اس کو کیا دے دیں گے. اگر باپ ہے تو للاب قرابتاً، اگر باپ ہے تو سارے کے سارے قرابت کو اس سے مل جائے گا. اور اگر ماں ہے تو ماں والا وہی اوپر والا قانون چلے گا، ٹھیک ہے. نتیجہ ساری ماں کو مل جائے گا، لیکن اس میں آپ دقت میں دیکھیں گے تو ماں کو جو ثلث ملے گا وہ فرض کی وجہ سے، اور باقی اسے کیا ملے گا؟ رد کی وجہ سے مل جائے گا. تو یہ ایک تطبیق کافی ہے، انشاءاللہ باقی تطبیقات بھی آ رہی ہیں. صلی اللہ علیہ محمد.